مجلس مشاورت۔ قریش نے 624 عیسوی 3 ہجری میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے بھرپور تیاریاں کی۔ ابو سفیان کے قافلے سے جو بھی منافع آیا، قریش مکہ والوں نے اسے جنگ کی تیاریوں کے لیے وقف کر دیا۔ بنو کنانہ کے تمام قبائل کو ساتھ ملا کر 5000 کا لشکر فراہم کیا گیا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو قبول اسلام کے باوجود مکہ میں ہی مقیم تھے، ان تیاریوں کی اطلاع مدینہ پہنچائی۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی مجلس مشاورت بلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر ہی رہ کر مقابلہ کرنا چاہتے تھے، لیکن نوجوان صحابہ کرام کی رائے مدینہ سے باہر نکل کر مقابلہ کرنے کے حق میں تھی۔ بالآخر کثرت رائے سے یہی فیصلہ ہوا کہ مدینہ سے باہر کوہ احد پر مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 مسلمانوں کو لے کر کوہ احد کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں مشہور منافق عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھا۔ مشاورت میں اس کی بھی یہی رائے تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے۔ تھوڑی دیر تک اسلامی لشکر کے ساتھ جانے کے بعد اس نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ واپس لوٹ جائے، اور اپنے ساتھیوں سمیت یہ کہہ کر واپس لوٹ گیا کہ میری رائے کو تسلیم نہیں کیا گیا، اس لیے میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتا۔ سچے مسلمانوں میں ذوق جہاد کا کیا ہی زبردست جذبہ تھا۔ بہت سے نوعمر صحابہ کو واپس بھیج دیا۔ ان میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ احد پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا جائزہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک گھاٹی نظر آئی جو جنگی نقطہ نظر سے بہت اہم تھا، کیونکہ اس کے پیچھے سے دشمن اچانک حملہ کر سکتا تھا۔ اس لیے ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کی قیادت میں 50 تیر اندازوں کا دستہ یہاں مقرر کیا اور انہیں ہدایت کی کہ اے اللہ کے بندوں، یہ لڑائی بہت ہی سخت ہے، لہٰذا پہاڑوں کی طرح ڈٹ جاؤ۔ مجھے دشمن کے ان سواروں سے اندیشہ ہے جو غفلت دیکھ کر اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ نہ کر دے، اس لیے میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم یہیں قائم رہنا۔ مسلمان جنگ میں غالب آئیں یا مغلوب، تمہیں اس جگہ کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں پرندے نوچ رہے ہیں اور تم سمجھو کہ تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت ہے، تب بھی اس جگہ سے نہ ہلنا، تم پر صرف عقب کرنے والوں کی نگرانی فرض ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر کو علمدار مقرر کیا۔ لشکر اسلام کی صف اول میں ہمارے پیارے پیغمبر کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو دجانہ اور حضرت طلحہ بن عبداللہ جیسے نامور موجود تھے۔ جنگ کے آغاز میں قریش کے علمدار طلحہ نے طنزیہ انداز میں پکارا، مسلمانوں، تم میں کوئی ہے جو مجھے جلد دوزخ میں پہنچائے یا خود میرے ہاتھوں جنت میں پہنچ جائے؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے دوزخ بھیجنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ عام حملے کا آغاز مدینہ سے بھاگے ہوئے ایک شخص ابو عامر کے دستے کے حملے سے ہوا اور جنگ شدت سے ہونے لگی۔ قریش کے 12 علمدار قتل ہوئے، جن میں سے 8 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل ہوئے۔ حضرت ابو دجانہ، حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف جاتے لاشوں کے ڈھیر لگ جاتے۔ جنگ کا نقشہ کچھ اس طرح تھا کہ قریش کی شکست یقینی معلوم ہونے لگی۔ قریش کی خواتین یہ منظر دیکھ کر پیچھے بھاگنے لگی اور قریشی لشکر کے پاؤں بھی اکھڑ گئے۔ مسلمانوں نے تعاقب کرنے کی بجائے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا
اور وہ بھی صحابہ مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے جن کو ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ ہوشیار دشمن نے اس کمزوری کو بھانپ لیا اور خالد بن ولید کی قیادت میں پہاڑ کا چکر کاٹ کر حملہ کیا۔ مسلمان دو طرف سے گھر گئے۔ مسلمانوں کے علمدار حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور ان کی شکل ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھی۔ اس لیے یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ نعوذ باللہ پیغمبر اسلام شہید ہو گئے۔ اس لیے مومنین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کی صفیں ٹوٹ گئی۔ ہمارے پیارے پیغمبر محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر جمے رہے۔ آفتاب رسالت کے پروانے آپ کے ساتھ رہے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے آپ کے گرد ایک مضبوط حلقہ بنا رکھا تھا جسے توڑنا مشکل تھا۔ کفار نے پتھر پھینکنا شروع کر دیے۔ ایک پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی زخمی ہوئی اور دوسرے پتھر سے آپ کے بازو کو زخم آیا اور ایک پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے دانت شہید ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے زخم دھوئے۔ ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا کر اپنے حبل کے نعرے لگانے لگا، لیکن فاروق اعظم نے نعرے تکبیر سے جواب دیا۔ اس نے کہا، کیا محمد زندہ ہے؟ کیا ابو بکر زندہ ہے؟ کیا عمر فاروق زندہ ہے؟ فاروق اعظم نے جواب دیا، اے دشمن خدا، ہم سب زندہ ہیں۔ اس نے حبل کا نعرہ لگایا۔ صحابہ کرام نے حضور کے حکم سے جواب دیا، اللہ ہی اعلیٰ اور بڑا ہے۔ اس نے کہا، ہمارے لیے عزا ہے اور تمہارے لیے نہیں۔ صحابہ نے جواب دیا، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اب کیا ہوا کہ ابو سفیان کی بیوی ہندہ، جس کا باپ عتبہ تھا، جو غزوہ بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا، اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ایک غلام وحشی سے انتقام لینے کو کہا اور ہندہ نے وعدہ کیا تھا کہ تو اگر حضرت حمزہ کو شہید کرے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گی۔ چنانچہ وہ طاق میں بیٹھا رہا۔ جب حضرت حمزہ وہاں سے گزرے تو اس نے چھپ کر وار کیا۔ اس نے حربہ کو استعمال کیا جو حبشیوں کا خاص ہتھیار تھا۔ اس نے وار کیا جو حضرت حمزہ کو ناف کے نیچے لگا۔ حضرت حمزہ نے جوابی حملہ کرنا چاہا لیکن اس کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ اس طرح وہ سید الشہداء کے منصب پر فائز ہو گئے اور کہا جاتا ہے کہ ہندہ نے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ 12 یا 14 آدمی حضور کے ساتھ ڈٹے رہے اور سامنے سے کم و بیش 100 سپاہیوں نے حملہ کیا۔ انہوں نے نہ صرف حضور کی حفاظت کی بلکہ دشمنوں کا مقابلہ بھی کیا۔ ابو دجانہ نے جب دیکھا کہ ان کے لیے تلوار چلانا بہت مشکل ہو گیا ہے تو وہ ڈھال بن کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور اس وقت تک جسم پر تیر کھاتے رہے جب تک وہ گر نہیں گئے۔ حضرت علی کے جسم پر 80 زخموں کے نشانات تھے۔ حضرت عمر کو 21 زخم آئے، اس کے باوجود وہ لڑتے رہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص جو تیر اندازی کے بادشاہ تھے، 12 زخم کھائے ہوئے تھے، وہ مسلسل پھر بھی تیر برساتے رہے، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوش میں آ گئے اور انہوں نے ان سے تیر کمان لے کر خود تیر اندازی شروع کر دی۔ ابو سفیان نے غزوہ احد کے خاتمے پر کہا تھا، میں نے ان لوگوں جیسا کسی کو نہیں پایا جو جنگ کے آخری لمحات میں بھی حضور کے ساتھ لڑتے رہے اور جان کی بازی لگا رہے تھے۔
میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔